پاکستان میں ہم روز قانون کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم قانون کو جانتے بھی ہیں؟ کبھی ایک چھوٹا سا دستخط ہماری پوری زندگی کا نقصان بن جاتا ہے، کبھی ایک چھوٹا سا تنازع خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ وکالت ایک شعبہ نہیں ہے، وکالت ایک ذمہ داری ہے۔ وکالت کن ذمہ داریوں کا نام ہے؟ یہ ساری ڈسکشن ہم آج کریں گے۔ مجھے انیسہ ستی کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تیج ٹی وی دا انٹرپرنرز جرنی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ساجد شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک نوجوانی کی عمر میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ خواہش ہوتی ہے نوجوان لڑکوں کی لڑکیوں کی کہ ایسی فیلڈ میں چل جایا جائے جو تھوڑی آسان ہو، ایزی ہو جائے ان کے لیے، تو آپ نے وکالت چنی۔ آپ کو لگا تھا کہ یہ کچھ ایزی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے نا، میں سمجھتا ہوں آفٹر 2000 آج کے دور میں جو جنریشن ہے وہ یہ سب سوچتی ہے، وہ سب سوچ سکتی ہے۔ آج سے پہلے کا جو ٹائم تھا وہ شاید اتنا سوچ اور فہم نہیں تھی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نئی نئی فیلڈز ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ ہمارے جو گھر کا ماحول تھا اور جو میں نے اس سے پہلے کا ٹائم دیکھا ہے، پی ٹی وی کا جب دور تھا، تو اس دور کے اندر اس قدر ذہن واسٹ نہیں تھے، کھلے نہیں تھے، چانسز نہیں تھے۔ اتنا جس طرح آپ نے بتایا کہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، یعنی ہم چند نے محدود شعبے تھے جنہیں نظر میں رکھا جاتا تھا کہ یہی کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے۔ یعنی اس وقت صرف میٹرک ہونا، ایف اے ہونا، بی اے، ایف ایس سی، بی ایس سی۔ اب جس قدر اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھیں یا ہم پریکٹیکل کوالیفیکیشنس کے حوالے سے، اسکلڈ کوالیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں، جو فیلڈس اب انٹروڈیوس ہو چکی ہیں وہ پہلے نہیں تھیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا پلانس کیا تھے اور ایسا کیا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ کوئی سوچ تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میرے فادر جو تھے وہ ماشاء اللہ ابھی گورنمنٹ امپلائی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، خود سے لی، اور دیر آفٹر ان کا ایک مائنڈ تھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو ہے وکالت کی طرف جانا ہے۔ آپ نے اپنے والد کی خواہش پہ میں نے یہ ان کی وکالت خواہش کو چنی۔ پورا کیا اور میں نے ان کو سیکنڈ کیا، اور اس ٹائم سچی میں آپ کو بتاؤں کہ خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اگر یہ نہیں تو پھر کیا، یہ نہیں تھا آئیڈیا۔ جب آپ نے وکالت شروع کی تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان فیوچر آپ اس کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ سینئر قانون دان کے طور پہ جانے جائیں گے؟ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب میں نے وکالت کی تو وکالت تو ظاہر ہے اسٹڈیز تھی، ہم نے کی، اس وقت ہم نے کورٹس کچہری نہیں اس طرح سے نہیں دیکھی تھی ساری، وہ تھوڑا بہت کبھی ایک آدھ وزٹ ہو گیا تو وہ بھی روٹین میں ہو گیا، ایک فارمل سا۔ لیکن جب وکالت شروع کی تو پھر سمجھ آیا کہ یہ وہ وکالت نہیں ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ سب کے لیے ایک میسج ہے، یہ سب کے لیے ایک میسج، یہ وہ وکالت نہیں جو ہے پڑھایا جاتا ہے اور جب بندہ پریکٹس میں جاتا ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔ یہی ہمارے اس سسٹم کا، پاکستان کا المیہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ سارا پریکٹیکل نہیں ہے اس طریقے سے، فیلڈ میں جا کے ویسا کچھ نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہے چیزیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو ایتھکس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے وہاں پڑھا، مائنر سا سبجیکٹ تھا، بالکل مائنر سا۔ اس کے علاوہ ہم نے کس طریقے سے کورٹ کو پریزنٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی لاسٹ سیمسٹر کے اندر ہم مائنر سا ٹچ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ کیسز کو ہم نے ڈرافٹ اور اسٹڈیز کیسے کرنا ہے، وہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں رٹالائزیشن سسٹم تھا، بس وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور اب آج کی بات کروں، ایز کمپیئر ٹو اسٹڈیز میں کچھ امپرومنٹس آئی ہیں۔ آج این ٹی ایس سسٹم کی طرح کچھ چیزیں آپ کے ملٹیپل چوائس اور پک اینڈ چوز اور یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی آئی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت تو یہی تھا رٹلائزیشن کا کہ آپ نے وہ پیجز گن کے نمبر دیے جاتے کہ کتنا آپ نے لکھا۔ مطلب جب آپ فیلڈ میں گئے تو آپ کے ساتھ یہ وہ ایک دم سے جھٹکا لگا کہ ارے یہ کیا ہوا؟ یس، ہمارا اس ٹائم میموری ٹیسٹ ہوتا تھا کہ آپ نے کتنا رٹا لگا لیا، آئی کیو ٹیسٹ نہیں تھا۔ جب ہم فیلڈ میں آئے تو پھر ایک دم سے شوق لگا، شروع میں بڑا پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے سارا کچھ آئے، اور اس کے بعد خاص طور پہ میں اپنی وکالت کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ بہت پیشنس مانگتا ہے، بہت ٹائم مانگتا ہے۔ لائک آپ ایک ڈاکٹر ہیں نا، آپ نے ایک ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کر لیا، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے، ایون اپنے کلینک پہ جا کے آپ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، لیکن وکالت کے اندر شروع کے 4-5 سال تو آپ سوچے ہی نہیں نا، یا پھر آپ ڈے فرسٹ سے آپ کسی فارم کو جوائن کر لیتے ہیں، ٹیکسیشن کو جوائن کر لیتے ہیں، وہ ایک تھوڑا ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وکالت، جس کو سول کرمنل ورکنگ کہتے ہیں، اگر آپ نے وہ کرنی ہے تو آپ کو بہت پیشنس چاہیے، آپ کو اساتذہ آپ کو کے ساتھ۔ کتنا عرصہ لگا؟ مجھے تقریباً، میں نے بہت ذرا اپنا ٹائم دیا تھا وکالت کے حوالے سے، میرا کوئی اور جیسے کہ ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا اور کوئی اور سچ کمٹمنٹ بھی نہیں تھی آپ کی، تو میں نے بہت ذرا فوکس کیا اس کو، اور مجھے تقریباً 3-3.5 سال کے اندر میں اس پوزیشن میں تھا کہ کیسز اتنا زیادہ فوکس کے بعد بھی آپ کو 3-3.5 سال لگ گئے۔ ایگزیکٹلی ارننگ کے حوالے سے۔ آپ کو اپنا پہلا کیس یاد ہے؟
کی بالکل مجھے آج بھی یاد ہے. اور میرا جو فرسٹ کیس تھا ایک فیملی کیس تھا, تو اس کے اندر میں نے ظاہری بات ہے جو وہ کیس ہم نے لیا, ہمیں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے کلائنٹ کو اپنے کنونس کیسے کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی دیکھیے آج کا جو کلائنٹ ہے نا, آج کی میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے آپ سے زیادہ پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے. بالکل تو ایسے جب ہی آپ ہے. اس سے بات کر رہے ہیں تو اس کا ہوم ورک ہوا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر خود بیتی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ کچھ لوگوں سے مشورے کر کے آیا ہوتا ہے. تو آپ اس وقت اگر آپ اس کو ذرا سا بھی ویک پوائنٹ اگر میں نہیں چھوڑ آپ کنونس نہ کر سکیں تو وہ کلائنٹ آپ کو آپ کے بارے میں نہ صرف یہ مائنڈ بنا لیتے کہ آپ نالائق ہیں, بلکہ لوگوں کو بھی بتاتا کنوے بھی کرے گا, لوگوں کو بھی بتاتا ہے. تو یہ ایک بڑی نیگیٹو چیز تھی, لیکن الحمدللہ وہ کیا کیس. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں کیا جو آج ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے, لیکن ظاہر ہے قدم تو رکھنا تھا, اساتذہ کی مہربانی تھی, انہوں نے ہمیں قدم قدم پہ گائیڈ کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں چلنا شروع ہوئیں. مجھے اچھی طرح سے ایک چیز یاد ہے کہ ہماری وکالت کے اندر سب سے مشکل جو چیز ہے نا, وہ ظاہر ہے ڈرافٹنگ یا پریزنٹیشن ہے, اور سب سے مین جو چیز ہے وہ کراس ایگزامینیشن, جس کو ہم عام زبان میں جرا بولتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب فرسٹ ٹائم میرے استاد نے میرے ایک میٹر تھا اس کے اندر مجھے بھیجا, تو مائنڈ میں یہ چل رہا تھا چیمبر سے لے کے کورٹ تک جانے کے لیے, یا اللہ کسی طریقے سے یا تو یہ جج نہ ہو آج اویلیبل, یا کلائنٹ نہ ہو, وہ دل کی دھڑکن بڑی تیز کہ کچھ ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب تیاری پوری تھی, اس کے باوجود کوشش یہ تھی مائنڈ میں تھا کسی طریقے سے آج ٹل جائے. بٹ الحمدللہ مجھے آج بھی وہ ورڈز یاد ہیں کہ جو میرے اپرنٹ کاؤنسل تھے, بڑے ایک سینئر کاؤنسل تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وڈانا صاحب, اور انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے بڑی ترتیب کے ساتھ بڑی اچھی جرا کی ہے. تو مجھے ورڈز ان کے کبھی نہیں بولے, انہوں نے تھاپڑا دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے بہت اچھا کیا, آپ آگے جائیں گے. تو وہ چیز میں کبھی نہیں بول سکتا. جو ہم ایک موویز میں موسٹلی دیکھتے ہیں, ہر انسان تو عدالت تک گیا بھی نہیں ہوتا, بہت لمیٹیڈ لوگ جاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. ہم جو عدالت میں ایک جرا کا پورا سسٹم دیکھتے ہیں, اور بڑا ایک کرٹیکل سا ہوتا ہے, اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو کیا ڈفرینس ہوتا ہے وہاں پہ؟ ایک سنسنی ہوتی ہے, یا پھر ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کسی ایک طرف اونٹ بیٹھے گا, یا کوئی موویز میں صرف ایک ٹچ دیا جاتا ہے, ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے دیکھیں وہاں پہ. ماحول کی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم ڈراماٹائزڈ چیزیں دیکھتے ہیں نا, اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں, یعنی وہ بہت زیادہ ایلیوژنری ہوتی ہیں. جج صاحب آپ نے میرا جو وہ محمد علی صاحب کا ایک بڑا ڈائلاگ مشہور تھا, میرے زندگی کے 10 سال واپس کر دیں, یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ اتنی اونچی آواز میں نہیں بول سکتے. ایسا اسی طرح بہت ساری چیزوں میں آ کے آپ جس طرح سے کاؤنٹر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کورٹ روم میں کھڑے ہو کے, ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. ججز اتنا اسپیس نہیں دیتے, کیونکہ کورٹ کے اندر ایسا ڈیکورم مینٹین کی. دیکھیں جج ہو از جج, جج از نتھنگ, آپ جیسا انسان ہے, بٹ جب وہ اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو ہی از جج. تو وہ اتنا ڈیکورم مینٹین کیا جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹس کے اندر اسپیشلی بات کروں گے, لوور کورٹس میں بھی آپ انٹر بھی ہوں تو آپ کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے. ایک سینئر وکیل کو ایگزیکٹلی کیونکہ آپ کو وہاں پہ اتنا ڈیکورم مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ کام کی بات کرنی ہے, اور اس کے بعد فالتو. ادروائز اگر یہ مینٹین نہ کیا جائے, جو چیز آپ پوچھ رہی ہیں, اگر یہ مینٹین نہ کیا جائے تو پھر تو وہاں مچھلی منڈی بن جائے گی. پھر کوئی بھی آئے کچھ بھی گئے, کسی کو کچھ بھی کہہ کے چلا جائے اور اپنا موقف رکھ کے چلا جائے. وہ چیز بڑی مینٹین کی گئی ہے. آج بھی آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائیں تو اس کے اندر ایک خوف سی کی صورتحال ہے کہ آپ مینٹلی تیار ہو کے جاتے ہیں کہ میں نے سوچنا, تولنا ہے, پھر سوچنا اور پھر بولنا ہے. تو آپ اس اصول کو وہاں پر لے کے چلتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کو اپنی پہلی جیت کی زیادہ خوشی تھی, یا پہلی ہار نے آپ کو زیادہ سکھایا؟ دیکھیں جیت کی خوشی کس کو نہیں ہوتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہار بھی یقیناً انسان اپنی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارے کیسز میں سمجھتا ہوں جیت اور ہار نہیں ہوتی, اس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے, آپ کی محنت ہوتی ہے. لیکن جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک طرف ٹلٹ ہونا ہی ہوتا ہے. ایک طرف ہار ہوتی ہے, ایک طرف جیت ہوتی ہے, ایک طرف ویک ہوتا ہے, ایک طرف اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوچا, میں نے اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کی کہ ریسنٹلی بھی, پرسوں بھی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اپنے شیئر کروں. جی ضرور. کہ میرا ایک بیل تھی, وہ بیل میری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. مجھے جو کلائنٹ نے آ کے چیزیں بتائیں, ہمیں یہ اساتذہ نے بتایا ہے کہ آپ نے اس پہ ریلائی کرنا ہے, اور جتنا جس کا رول ہے اس کو اتنی پنش ہونی چاہیے. لائر کا یہ رول ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے جتنا اس کو بتایا گیا مجھے لگا وہ انوسینٹ ہے, میں نے اس پہ اپنی ورکنگ کی. اپنی ورکنگ کے جب آرگیو کیا, اس کے بعد وہ اگر بیل نہیں ہوتی تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اس میں بھی کوئی بہتری ہے. کیوں کہ اگر میری وجہ سے کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو جائے, میری محنت زیادہ کرنے کی وجہ سے, یا کہ ایکسٹرا آرڈنری میں ٹلٹ کر جاؤں, یا کچھ ایسی چیزیں میں پیش کر دوں, یا کوئی ایسے حالات سچویشن پیدا ہو جائے, تو میری اللہ سے دعا ہے میں اپنی محنت ضرور کروں. لیکن اس کے بعد اللہ پاک سے بار بار دعا کرتا ہوں کہ فیصلہ وہ ہو جو حق کا ہو. سر اسی پوائنٹ پہ میں ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں جو موسٹلی لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے, میرے مائنڈ میں بھی اکثر ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر کیس نہیں اس سائڈ پہ, پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے,
ٹھیک ہے، ہار جیت والی بات نہیں، یا نیگیٹو ہو جاتا ہے یا پازیٹیو ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. اس کے بعد جو آپ کے کلائنٹ کی سچویشن ہوتی ہے اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر کامن لائرس کی بات کریں تو وہ تو سمپل ایک ہی بات کہتے ہیں کہ او نہیں وہ بس جج صاحب کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، وہ سمجھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اپیلز میں چلے جائیں گے، اور وہ اپیل میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پھر دوبارہ فیسیں بنتی ہیں، اور یہ دوبارہ ہے بھی، گھماتے اور رہتے یہ ہیں. کسی حد تک ہے بھی. ایک لوور کورٹ سے ڈیسیژن آپ کے خلاف آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کیس اب ہاتھ سے جا چکا ہے، یا پھر آپ کا کیس ویک تھا اور اس کیس میں اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ سے ججمنٹس اسی صورت میں آتی ہیں کہ جب فیملی کورٹ سے یا سول کورٹ سے ڈیسیژن آپ کے اگینسٹ آتا ہے، سیشن کورٹ سے آپ کے اگینسٹ آتا ہے، ہائی کورٹ سے آپ کے اگینسٹ آتا ہے، دیر آفٹر سپریم کورٹ کی باری ہے تو وہ آپ کی فیور میں بھی آ جاتا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ایک ڈیسیژن آ گیا تو وہ ہر جج کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. دیکھیے نا، میں اکثر یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ ہوتا ہوں کہ قرآن پاک ایک جامعہ مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے باوجود آج 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہیں کیونکہ اس کی تشریحات الگ الگ ہوئی. تو یہ جو ہماری بکس ہیں جس کو تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، ضابطہ دیوانی ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ ساری انسان کی بنائی ہوئی ہیں. تو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر دونوں سائڈ سے ججمنٹس فال کر رہی ہیں، سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو ایک جج کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک جج کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں پر کسی حد تک ہمیں کئی دفعہ ایسے بھی لگتا ہے کہ یہ چیزیں بائسڈ ہیں. پھر تو ہمیں اس پہ، آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک ڈیسیژن آیا ہے جس میں مونال کے جو اسلام آباد کا ایک بڑا ویل نون ریسٹورینٹ ہے، اس کے حوالے سے ڈیسیژن ہے کہ وہ اس کی جو ڈسٹرکشن کی اس کو ختم کر دیا، وہ غلط کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور لیڈر بھٹو صاحب کے حوالے سے، پھانسی کے حوالے سے وہ فیصلہ آیا کہ جی ان کو غلط پھانسی دی گئی. تو ان چیزوں کا بعد میں کیا سلوشن نکلتے ہیں؟ اب تو ہو چکا ہے. ایک جج نے ڈیسیژن کر لیا ہے. اس چیز کو دیکھیے گا کہ جب ایک چیز کا ڈیسیژن آ جاتا ہے تو صرف آپ اس کی اپیل میں جا سکتے ہیں، اس کے ریویو میں جا سکتے ہیں. آپ اس کو، اس جج کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کے خلاف پراپر کوئی کرپشن کا ثبوت نہ ہو. تو آپ اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا کے ایک ریفرنس دائر کر سکتے ہیں. سو اس لیے آپ کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہوتی. سو اگر ڈیسیجنس آ گئی ہیں تو پھر گو ہیڈ، آگے جانے دیں. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیسیجن آ گیا تو وہ غلط ہے. ججز کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اپنی لا پوائنٹس کے اوپر اپنی محنت کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مریم نواز نے ایک پراپر فیمیلس کے لیے انیشیٹو لیا اور بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو لیا ہے انہوں نے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون میں کیا چینجنگز آئی ہیں؟ موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انیشیٹو لیا گیا، لیکن پراپر ڈیٹیل میں لوگوں کو نہیں پتہ ہے کیا چینجنگز آئی ہیں، کیا نیو قانون پاس ہوئے ہیں خواتین کے لیے، اور کس طرح سے انہیں سیکیور کیا جا رہا ہے. دیکھیں، خواتین کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. جنرلی بھی آلریڈی بہت سارے لاز موجود تھے اور اب انٹروڈیوس بھی کروائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امپلیمنٹیشن میں پہلے مسئلہ تھا، شاید اب امپلیمنٹیشن ایز کمپیئر ٹو پہلے کی نسبت بہتر ہو رہا ہے. دیٹس وائی آپ کو اس کے کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں. سو انیشیٹو کے حوالے سے انہوں نے جو لاہور میں ابھی ایک ٹیسٹ رن کے طور پہ انہوں نے پنک بٹن کا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ کہیں پر بھی کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پنک بٹن فوراً پریس کریں، جس سے سسٹم آپ کا الرٹ ہو جائے گا، اور سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ سیف سٹی لگے ہوئے، ان کے ذریعے اس ملزم کو فوری طور پہ پکڑا کر دیا جاتا ہے اور خاتون کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر خواتین کے حوالے سے جو رپورٹس ہوتی ہیں اس رپورٹ کے اوپر فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر خاص طور پہ بات کروں گا، کہیں پر بھی کوئی فوٹیج بھی جو اس میں خواتین کے ساتھ کسی قسم کی ہیرسمنٹ کی جا رہی ہے تو وہ اگر ہائی لائٹ ہوتی ہے تھرو سوشل میڈیا تو اس پہ فوری طور پہ آپ کو ایکشن نظر آتا ہے. سو یہ ایک اچھی بالکل ایک چیز بڑا ہے. ہائی لائٹڈ کیس تھا مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا. جی تو اس پہ بھی پراپر ایک فوری اسٹینڈ لیا گیا تھا مریم نواز کی لیکن جانب سے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ہمارا پرابلم تو یہی ہے، ہم کسی بھی چیز کو مس یوز کرنے بھی ماسٹر ہے نا. ہم مس یوز بھی کرتے ہیں. تو وہ چلیں، وہ ایک جو مومنہ اقبال والی آپ نے بات کی ہے وہ اب انڈر انویسٹیگیشن ہے. اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ غلطی کس کی تھی. کچھ چیزیں مس یوز بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک لے ویمن ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک خاتون ہے، ایک ڈومیسٹک لیڈی ہے، اس کے ساتھ اگر کسی قسم کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ایک چیز میں آپ کو ایک یہاں پہ آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے ایک انٹروڈیوس کر وراثت کے حوالے سے اتنی سختی سے اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اس میں دو چیزیں انٹروڈیوس کروائیں. ایک تو وراثت کے حوالے سے کوئی بھی خاتون کو اگر کوئی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، بیٹیوں کے حوالے سے اس لیے نہیں کہہ سکتا میں کہ بیٹی کا حصہ دیکھیں والد کی وراثت میں سے ہوتا ہے. والد اگر حیات ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اس پہ لا موجود ہے کہ زندگی میں وراثت کھلتی نہیں ہے، ڈیتھ کے بعد کھلتی ہے. تو وہ اگر وہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو کسی کو ساری جائیداد ایک کو دے دے گا، تقسیم کر دے یا باہر کسی کو دے دے تو یس ہی کین ڈو، کیونکہ اس کا نام ہے پراپرٹی، وہ جو مرضی کر سکتا ہے. اس پہ بھی کچھ آئی ہیں ججمنٹس، لیکن لا پراپر نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتا، غیر شرعی ہوگا. لیکن بہنوں کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہن کا حصہ آفٹر ڈیتھ آف دی فادر
وراثت میں جو آتا ہے وہ اگر کوئی شخص نہیں دے گا تو اس کے خلاف 10 سال تک کی سزا ہے. آپ اس کے ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوتی ہے. ایک پراپر لا انٹروڈیوس کرا. اور اس میں ایک چیز اور میں بڑی یہ قانون تو پہلے بھی تھا شاید اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں تھا. امپلیمنٹ اب کروایا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز ابھی جو گرین سرٹیفکیٹ کے حوالے سے پنجاب میں انٹروڈیوس کروایا پراپرٹی کا, اس میں بڑے زبردست انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے ہم کورٹ کے تھرو یہ ناظرہ کے تھرو وراثت نامہ بنواتے تھے اور وارثوں کو ایڈ کرواتے تھے اور وارثوں کو اسکپ کر دیا جاتا تھا, خاص طور پہ ریموٹ ایریاز کی بات کریں. لیکن ابھی جو ایف آر سیز آپ کے بنتے ہیں اس میں آپ کا ایک ٹری ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے بہن بھائی اتنے وارثان ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی گرین سرٹیفکیٹ کے ذریعے ان کا شیئر آٹومیٹکلی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اب آپ کو پٹواری کے پاس جا کے کسی جگہ پہ رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اگر یہ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کا شیئر جب ہوگا تو وہ سیل آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ خاندانی تنازعات کو کافی حد تک روکے گا بھی. یہ چیز یہ روکی جائے گی. خواتین کے حقوق کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی چیز کو مزید میں ایڈ آن کروں گی کہ دوسری شادی کے حوالے سے ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی, یا اب قانوناً ایسا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, شرعاً ایسا ہے. تو اس حوالے سے نیو کیا امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میری آپ کی پہلے بھی بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے. عوام کے لیے دوبارہ بتا دیجیے. میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دوسری شادی کے حوالے سے پاکستان میں جو قانون ہے مرد کے لیے خاص طور پہ, خواتین کے لیے تو آلریڈی ڈیفینیٹلی ایک نکاح ہوتا ہے دوسرا نکاح ہو نہیں سکتا, لیکن مرد کے لیے ایک ٹائم میں 4 نکاح کی اجازت ہے تو اس کو اجازت دینی چاہیے. پاکستانی قانون میں بڑی سختی سے اس پہ, اگر آپ قانون کی بات کریں تو سختی سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاتون سے آپ اجازت لیتے تھے, اورلی آپ کہہ دیتے تھے اجازت مل گئی ہے. پھر یہ تھوڑی سختی ہوئی جب ظاہر لوگوں نے اس کو مس یوز کیا تو ایک ایفیڈیوٹ بنتا تھا. پھر اس کے بعد آپ یونین کونسل میں جا کے باقاعدہ ایک لیٹر دینا پڑتا ہے, اپلیکیشن دینی پڑتی تھی یونین کونسل. اس کے بعد لے دے کر کے آپ کو پرمیشن دے دیتی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ میرج شادی کرتے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب خاتون جو فرسٹ وائف ہے وہ یونین کونسل میں جا کے باقاعدہ ریٹن کہے گی میں نے اس کو پرمٹ کیا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ ہوگی آپ نے کیوں پرمٹ کیا. ایک جو پراپر مسکنسیپشن چل رہا ہے, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. ادروائز ضرورت ہی نہیں ہے, قانون پاس ہو گیا بھائی, ضرورت ہی نہیں ہے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی. آپ کو اسلام نے اجازت دے دی, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ سچ تو یہی ہے, ہونا تو یہی چاہیے کہ لیکن قانون کیا نیا پاس ہو رہے ہیں. ہمارا ہم چونکہ بینگ اے مسلم ہے نا, اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہماری اسلامک جو نارمز ہیں نا وہ پریویل کرتی ہیں. ہم پاکستانی جو قانون ہے اس کو سیکنڈ دیکھیں, ہمارے مردوں کو یاد پورے اسلام میں سے بات ایک یہی اب یاد ہے. یہاں سے میرا اختلاف شروع ہو جاتا ہے چونکہ اب آپ لیڈیز ہیں, اب خاتون ہیں, اب اس حوالے سے بات کر رہی ہیں. میرا سوال ہمیشہ یہ ہے کہ جی اکثر خواتین کا آگے سے جواب ہوتا ہے اور جی انصاف تو آپ کر نہیں سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے انصاف وہ نہیں کر سکتے ہیں, پرابلم آپ کو ہے. وہ انصاف نہیں کرتے تو وہ کس کا معاملہ, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ بیچ میں آ رہے ہیں اللہ کی اور جو قانون پاس کر رہے ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ نکاح نامے کے اندر ایک شک ہے, کیا عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے؟ شریعت میں طلاق نہیں ہے عورت کے لیے, کھلا ہی ہے نا. تو پھر اب یہ انگریزوں کا لام یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ عورت بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے. وائی؟ تو کچھ چیزیں ابھی تک وفاقی شریعت کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور اس پہ ابھی تک ڈیسیجن نہیں آ سکے کیونکہ مختلف آراء موجود ہیں, تو وہ رولے بنے ہوئے ہیں. یہ تو ایک ہمارے بیچ میں ایک ڈیبیٹ رہے گی ہمیشہ پاکستان میں, یہ شروع سے چل رہا ہے اور آگے چلتا ہی رہے گا. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ اپنی باتوں کے قائل ہیں, ہم اپنی باتوں کے قائل ہیں. اس چیز کو میں قانوناً ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, جو ابھی امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں نیو, میں اس حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ دوسری شادی کے حوالے سے کیا نیو قانون پاس ہوئے ہیں یا آگے مزید کیا سخت امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہیں. سیکنڈ میرج جس طرح سے خاتون کے لیے بہت مشکل تھی ڈیورنگ نکاح, اسی طرح مرد کے لیے آلموسٹ اب امپاسبل ہو چکا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فرسٹ وائف یونین کونسل میں جا کے باقاعدہ لکھ کے دے کہ ٹھیک ہے جی آپ کر سکتے ہیں, وہ تب ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فرسٹ وائف یونین کونسل میں جا کے لکھ کے دے گی کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں, تبھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. بنے گا دیر آفٹر وہ سیکنڈ نکاح نامہ آپ کا رجسٹرڈ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے جو سیکنڈ میرج انفیکٹ اب تو نیو قانون بھی پاس ہو گیا کہ آپ گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں وہ تو پہلے بھی قانون تھے, پھر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. ایسے قوانین صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں موسیقہ خیز ہے, اس وجہ سے اگر گھور کے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہاؤ یو کین پروو, یہ پروو آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس حوالے سے پھر وہی بات ہے, اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. خواتین ضرورت کیا پیش آتی ہے ایسے موسیقہ خیز قانون بنانے کی؟ پھر بس بنا دیا جاتا ہے, صرف اور صرف نمبر گیم ہے. یہاں پاکستان میں اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب صرف فوکس کر دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا مرد آپس میں نہیں لڑ رہے, بہن بھائی آپس میں نہیں لڑ رہے, والدین کے ساتھ جھگڑے نہیں ہو رہے, تو ان کے حوالے سے بھی تو قوانین ہے. تو اگر ہمیشہ یہ کہا جائے کہ خاتون کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے, آل دو کہ کیا جاتا ہے مان لیا, لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھا جائے تو جو مرد حضرات آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی بھی ریشو بہت زیادہ ہے. ایسی نہیں ہے, ان کی بھی ایف آئی آر بہت زیادہ ہیں. تو خواتین کے لیے ہی صرف قانون بنا دیا جائے ایسا بھی نہیں ہے میرا خیال, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہ کہ چلیں اگر سیف سائڈ کے لیے کسی حد تک اگر چیزیں بنی ہیں تو بس میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اور جیسے کہتے ہیں نصیحت بھی کرتا ہوں تمام خواتین کو کہ خدا را اگر بن گیا قانون تو اس کو ہضم کریں اور اس کو مس یوز نہ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں مس یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جی میری تمام خواتین سے اپیل رہے گی کہ آپ کی اس بات کو غور سے سنیں. Exactly. جی بہت شکریہ سر، بہت اہم گفتگو رہی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے وقت دیا. خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے وکالت کے لیے، اور یہ پروو ہوا کہ وکالت ایک آسان شعبہ نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے کچھ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی دوسری شادی کے حوالے سے، اور بڑی مسکنسیپشن پائی جا رہی ہے جائیداد کو ڈیوائیڈ کرنے کے حوالے سے، جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے. نیو جو قانون پاس ہوا ہے ہم نے بات کی، اور بہت ہی اہم گفتگو رہی، اور آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گی. اگر خواتین دوسری شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ یہ پروگرام لازمی دیکھیں، اور اگر کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی جائیداد تقسیم ہونے جا رہی ہے تو وہ بھی یہ پروگرام لازمی دیکھیں تاکہ ان کی ساری مسکنسیپشنز ختم ہو جائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.